الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد اس کے حوالے سے یہ بات پڑھی جا رہی تھی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی سے نہایت درجہ تعلق کے باوجود انہیں دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی تلقین فرماتے. یہ نہ کہتے بیٹی پرواہ نہ کر، میں ہوں، جو چاہو سو کرو. نہ، خصوصیت کے ساتھ سب لوگوں کو جہنم کی آگ سے روکتے، لیکن بیٹی ان مخصوص لوگوں میں شامل تھی جن کو اس سلسلے میں خصوصی ہدایت فرمائی. اور اسی سلسلے میں ہم یہ بات پڑھے، اب سب کے ساتھ ہو، اسی سلسلے میں ہم یہ بات پڑھ رہے تھے. صفحہ نمبر 104 3 سطر تک پڑھ لیا، چوتھی سطر. اور سنن الترمذی میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انقذی نفسک من النار فإنی لا املک لک ضرا ولا نفعا ان لک رحما سأبلها ببلالها ان لک رحما سأبلها ببلالها. اے فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اپنی جان کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یقیناً میں تمہارے لیے کسی نقصان کا مالک نہیں اور نہ نفع کا. اب یہ جو دکانداریاں چل رہی ہیں کوئی پرواہ نہیں، بیعت ہو گیا ہے، نذرانہ دے دیا ہے، خدمت کر دی ہے، بیڑا پار ہے، اس کی کیا حیثیت؟ کائنات کے سچے متقی بھی مل جائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بے حیثیت. اپنی ساری شان و عظمت، تقوی اور پرہیزگاری کے باوجود سچے متقی، جس کے بارے میں گارنٹی نہ ہو، وہ یہ کہے پتہ نہیں کتنا دے، کیا ضروری نہیں برائی ہو، لیکن گارنٹی تو کوئی نہیں، تو وہ کسی کو بچانے کی گارنٹی کیا دے سکتا؟ یقیناً تیرے لیے بی بی فاطمہ سے فرما رہے، قرابت ہے جو ہے سو ہے، اور میں صلہ رحمی کرتا رہوں، لیکن اللہ کے عذاب سے بچا لوں نہ، میرا اس میں کوئی اختیار نہیں. علامہ قرطبی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: لا اقدر على دفع عذابه عن احد. اللہ تعالی کے عذاب کو کسی سے بھی دور کرنے کی مجھ میں قدرت. اب جو اس کے برعکس دعویٰ کرے یونس صاحب، وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ بہت بڑا جھوٹا ہے، اور وہ امت کا بیڑا غرق کرنے والا ہے.
کیا امت میں بے دینی کا ایک سبب بڑا یہ نہیں کہ ان کو گارنٹیاں مل چکی ہیں، نماز روزہ سب معاف کہ فیس ادا کر دی ہے، نذرانہ پورا دیا ہے، اب سب کچھ معاف ہو، شیطانی باتیں۔ وَلَا عَلَى جَلْبِ ثَوَابِهِ وَلَا عَلَى جَلْبِ ثَوَابِهِ لِأَحَدٍ، اور نہ ہی میں اس بات کی طاقت رکھتا ہوں کہ کسی کے لیے ثواب کھینچ لاؤں۔ فَلَا يَنْفَعُ الْقُرْبُ فِي الْأَنْسَابِ مَعَ الْبُعْدِ فِي الْأَسْبَابِ، اسباب سے دوری کے ساتھ نسب رشتہ داری کام نہ آئے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا نسب میں قرابت میں اپنے بیٹے سے قریب تھا، نوح علیہ السلام کا بیٹا نسب میں قرابت میں اپنے ابا کے قریب تھا یا دور تھا؟ وہ کام آئی۔ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، غرق ہونے والوں میں شامل ہو۔ ابراہیم ابو الانبیاء، اللہ پاک نے ان کے بعد جو نبی بھیجا، جو کتاب نازل کی، وہ ابراہیم کی نسل میں علیہ السلام۔ ان کے باپ کو ابراہیم کا یہ مقام کسی کام آیا؟ حدیث کی شرح میں امام نووی لکھتے ہیں معناہ لا تتکئوا علی قرابتی، اس کا معنی یہ ہے میری قرابت داری پہ بھروسہ نہ کرو۔ فإنی لا اقدر علی دفع مکروہ یریدہ اللہ تعالی، جس ناپسندیدہ بات کا اللہ ارادہ کرے میں اس کو دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور اگر وہ نہیں رکھتا، اگر وہ نہیں رکھتے، اور کسی کے بارے میں یہ سوچنا کہاں کی دانشوری ہے، تباہی بربادی اور شیطانی خیال، اولاد کا احتساب۔ یہ بات تو تھی بغیر کسی غلطی کے سمجھا رہے ہیں، عام وعد و نصیحت ہے۔ اولاد کا احتساب، اس سے مراد یہ ہے اولاد سے کوئی کوتاہی ہوئی خیر کے چھوڑنے کی صورت میں یا غلطی کے کرنے کی صورت میں، چپ رہتے کمپلیکیشن ہو جاتی ہے۔ بڑوں کی اولاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد سے قلبی تعلق اور غیر معمولی پیار کے باوجود، یہاں یہ نوٹ بات فرما لیجیے، جو بات شیخ اسلام جی دین کی سمجھ میں آتی ہے، غلطی ہے تو اللہ معاف کیا کرے، اولاد سے، گھر والوں سے بہت پیار کرنا یہ دین ہے۔ رانا صاحب، اولاد سے، گھر والوں سے بہت پیار کرنا یہ دین ہے، دین کا حصہ ہے، لیکن اس پیار اور تعلق کا مطلب دین پر سودا بازی نہیں۔ جہاں دین سے ٹکرائے کوئی بھی ہو، اس کی کوئی حیثیت، اولاد نہیں، پھر تو ماں باپ کی حیثیت بھی، اور ماں باپ کا حق اولاد سے زیادہ ہوتا ہے، ان کی بھی حیثیت، لیکن دین کے دائرے میں ان سے پیار، محبت، تعلق، ان کی خیر خواہی، ان کے یہ سہولیات کی فراہمی، یہ دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد سے قلبی تعلق اور غیر معمولی پیار کے باوجود ان کے ہاں قابل اعتراض بات سے چشم پوشی نہ فرماتے تھے۔ توجہ فرمائیے، میرا گمان نہیں، تجربہ یہ ہے
یہ چشم پوشی میرے خیال میں فائدہ نہیں دیتی. اگر کسی کا خیال کچھ اور مجھے سمجھا کے جائے. یہ چشم پوشی عبدالستار جی فائدہ نہیں دیتی. کرتے جائیں بے حیائی بڑھتی جاتی ہے. پاؤں سے شروع ہوتے ہیں، داڑھی پہ پاؤں رکھتے ہیں. یہ بات غلط ہے، میں تو غلط سمجھتا ہوں، پتہ نہیں آپ کا تجربہ کیا. مناسب احتساب ہر موقع پر ضروری ہے. جی چشم جی بڑے ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ وہ ہو گیا. آئندہ بات اس سے چھوٹی نہیں ہوگی، بڑی ہوگی. آج تک میرا گمان تجربہ یہ ہے. اللہ کرے غلط ہو تو میں ٹھیک ہو جاؤں، اور اگر آپ میں سے کوئی غلط ہو تو وہ ٹھیک ہو جائے. یونس صاحب سمجھاؤ مجھے، خیال ٹھیک ہے غلط ہے؟ مناسب، یہ ضروری ہے مناسب طریقے سے. دین کا جھنڈا بلند ہونا چاہیے، کوئی مانے نہ مانے اس کی پرواہ نہیں. دین کا جھنڈا سرنگوں نہ ہو. اور جس دن اللہ نہ کرے اس سے پہلے موت دے دے، گھر میں دین ٹوٹے اور میں گنگا شیطان بن جاؤں، پھر سمجھے نہ میری خیر ہے نہ گھر کی. کیا کہتے ہیں رانا صاحب؟ احتجاج آن ریکارڈ کرو، وہ کروا دیں. ہو نہ ہو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی معافی ہے، لیکن آن ریکارڈ نہ کروائیں. اللہ نہ کرے نہ کرے نہ کرے کہ ہماری زندگی میں ایک دن بھی ایسا ہے جو ایسا. یہ ٹھیک، یہ خطرناک. اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت دے، ہماری اولادوں کو ہدایت دے، امت کو ہدایت دے. دین پر چل کے دنیا میں بھی لطف اٹھائیں، آخرت میں بھی خوشگوار زندگی بسر کریں. اور ہماری بے دینی جس بارے میں ہے، ہمارا دین مکمل ہے، ہر بارے میں دین. ہماری بے دینی جس زندگی کے گوشے میں ہے، اللہ اس میں اصلاح فرما دے. رب ذو جلال گواہ ہے، کسی بات کی کسی میں دعویٰ کی کوئی گنجائش نہیں. جو کرتا ہے وہ احمق ہے. ہم میں سے ہر ایک غلطیوں سے لبریز. اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اصلاح کی کوشش کرتے رہیں. شاید اللہ ہماری اصلاح فرما دے، ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے کنبوں کی اصلاح فرما دے، امت کی اصلاح فرما دے. اور کم از کم یہ تو ہو دنیا سے جا رہے ہوں اصلاح کے جذبے کے ساتھ جائیں اور اصلاح کی کوشش کے ساتھ جائیں. اللہ سے امید ہے کہ اللہ کوششوں کو ضائع نہیں کرتے. وہ رحمان ہے، رحیم ہے، ودود ہے، رؤوف ہے. ہم ظالم ہیں، سیاکار ہیں، گناہگار ہیں. اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہماری اولادوں پر رحم فرما، ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما، آباء و اجداد پہ رحم فرما، بہن بھائیوں پہ رحم فرما. میرے بھائی صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کی التجا ہے. اللہ کریم انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور تمام امت کے بیماروں کو جہاں ہیں، جس بیماری میں ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. اللہ ہمارے فوت شدگان اوپر نیچے دائیں بائیں ساتھی زندگی کے جو فوت ہو چکے ان تمام کی مغفرت فرمائے. جو زندہ ہیں ان پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. صاحب ٹھیک ہے.